اگر بندہ چاہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا درجہ عطا فرمائے اور اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہو، ان شہداء کے ساتھ جن کی فضیلت میں اللہ نے قرآن نازل فرما کے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہم بل احیاء عند ربهم یرزقون، خدا کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ خدا اس کو آخرت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے یا اس کا حشر شہداء کے ساتھ کرے یا اس کو درجۂ شہداء کے اندر شامل فرمائے، تو وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ وہ ہر روز کوئی ایک وقت مقرر کر لے، اس میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرے اور اس پر وہ دوام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مرتبہ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ 7ویں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں ایک سورت کے مطابق نبی پاک نے کتنی حدیثیں ارشاد فرمائی، اس سے آپ سورہ یاسین شریف کی فضیلت، اس کے مرتبے اور اس کے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 7ویں حدیث ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت کے ہر شخص میں کہ دل میں سورہ یاسین ہو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے مصطفیٰ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور فرمایا میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں۔ حضور کیا فرمایا؟ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں، مجھ مصطفیٰ کی یہ خواہش ہے کہ قرآن کا دل ہر مومن کے دل میں رہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کہ جب کوئی کسی کو اعزاز دینا تو کہتے ہیں دل سے دل ملا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ دلوں سے دل کیا ہوئے ہیں؟ ملے ہوئے ہیں۔ یا کہتے ہیں ان دواں دل ملے ہیں جی، یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اگر بندہ چاہے کہ انسان کا دل قرآن کے دل سے مل جائے، انسان کا دل قرآن کے دل سے مل جائے، تو وہ کوشش کرے کہ سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لے۔ کیا کر لے؟ اگر زبانی یاد نہیں بھی کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ یاسین سے تعلق قرآن کے دل سے تعلق ہے، اور جو دل کے قریب ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں، وہ نظروں کے سامنے بھی ہوتا ہے، وہ سوچ کے سامنے بھی ہوتا ہے، وہ فکر اور تصور اور تخیل کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، اور مجھ مصطفیٰ کی یہ خواہش ہے کہ قرآن کا دل ہر مومن کے دل میں رہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ذرا سوچے تو صحیح، کتنی بڑی محبت کا پیغام ہے۔ اس لیے اگر بندہ چاہے کہ قرآن کو دل کو اپنے دل میں رکھے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی انسان کو موقع ملے، جب بھی اس کے پاس وقت ہو، سورہ یاسین 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اگر صحیح بندہ۔ تو جڑ کوئی زیادہ خان صاحب کی طرح تیز ہو تو 5 منٹ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس واسطے جو آپ وہ کوشش کریں کہ سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ کیوں؟ گناہوں کی مغفرت اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حاجات پوری ہو جاتی کرنی ہے تو اس سورت کو پڑھیں۔ حضور نے فرمایا دن اور رات کی پروٹیکشن چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کو پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کا دل مومن کے دل کے اندر رہے، تو مومن کے دل کے اندر اگر قرآن کا دل آ جائے، اور جس دل کے اندر قرآن کا دل موجود ہو، تو اس دل کے اندر اللہ تقوی کا نور پیدا کرتا ہے، ایمان کا نور پیدا کرتا ہے، معرفت کا نور پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی معرفت عطا فرماتا ہے کہ بیٹھا وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، خداوند قدوس اس کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ 8ویں حدیث ہے، اور اس حدیث کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دے گا حساب و کتاب کے اندر. جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس کی جب تدفین ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کے اندر آسانی کر دے گا. ایک اور روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہو، اس کی روح قبض نہ ہو رہی ہو، سکرات کے عالم کے اندر ہو اور موت کی سختی کی شدت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو اور انسان پریشان ہو کہ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوگا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ اس کی روح کو آرام سے قبض فرمائے، اس کی موت کی سختی دور